بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 27 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو انفارمیٹو اور ایکڈیمکلی انریچنگ بھی پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند لیکچر سے ہم سپیڈ کے ریفرنس سے بات کرتے آ رہے ہیں. سپیڈ سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جائے. ہمیں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہمیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم بہت بڑے بڑے ٹیبلز کو پروسیس کر رہے ہیں. نہ صرف ہم سنگل ٹیبل کو پروسیس کرتے ہیں بلکہ کمبینیشن آف ٹیبلز کو بھی تو پروسیس کرتے ہیں، جوائن آپریشنز بھی چلاتے ہیں ان کے اوپر. جب ہم ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں یہ آپریشنز کریں تو کوئی ان کا اتنا بڑا سگنیفیکنس یا پرفارمنس امپیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیبل سائزز چھوٹے ہوتے ہیں، کیوریز پرائمری کالم یا پرائمری کی والے کالم پہ چلتی ہیں اور سمپل کیوریز ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ہمیں سپیڈ کی ضرورت ہے. ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں. تو یہ کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں ہم نے ایک اپروچ تو ہارڈ ویئر کی استعمال کی اور مختلف طریقے سے ہم نے پیرلزم کو ایکسپلائٹ کیا تاکہ زیادہ کام کم وقت میں کر سکیں. پچھلے لیکچر سے ہم نے ایک اور اپروچ استعمال کی جو کہ پیور ہارڈ ویئر اپروچ تو نہیں ہے. پیور ہارڈ ویئر اپروچ تو یہ ہے کہ آپ ہارڈ ویئر خریدتے جائیں، میموری خریدتے جائیں اور اس کو استعمال کریں. جب ہم انڈیکسنگ کے اوپر آئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور سمارٹ ٹیکنیکس بھی ہیں جس میں کہ ہم میموری کو استعمال کر کے پروسیسنگ ٹائم گھٹا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں کافی شروع کے لیکچر سے آپ کو ایک بات ریپیٹڈلی کہتا آ رہا ہوں کہ جب زیادہ میموری استعمال کی جائے گی تو ٹائم گھٹایا جا سکتا ہے. لیکن صرف زیادہ میموری استعمال کرنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ میموری کو سمارٹلی استعمال کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھائی تھی کہ ورک سمارٹ ناٹ ہارڈ، تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے انڈیکسنگ کو استعمال کرنا شروع کیا. تو جو پچھلا لیکچر تھا میں نے آپ کو اس میں وہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس بتائی تھیں جو کہ پریویلنٹ ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں. جن ٹیکنیکس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی اس میں بی ٹری انڈیکسنگ تھی، اس میں اسپارس اور ڈینس انڈیکسنگ تھی، اس میں ہیش بیس انڈیکسنگ بھی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو میں لیکچر کرا رہا ہوں جو کہ اسپیشلائزڈ یا اسپیشل انڈیکسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں ہے، تو اس لیکچر کی ضرورت کیا ہے میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بی ٹری انڈیکسنگ کی بات کی تھی اور بی ٹری میں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جب ٹیبل سائز بڑا ہو جاتا ہے تو جو نمبر آف نوڈز ہیں ان کی تعداد بھی تو بڑی ہوگی، اس لیے کہ جو نمبر آف کیز ان اے نوڈ جا سکتی ہیں دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن ریلیشن شپ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹری کی ہائٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہر نوڈ جو بی ٹری کی ہے وہ ایک بلاک میں جاتی ہے، تو جتنا بڑا ٹری ہوگا اتنے پیج فالٹس کرنے پڑیں گے روٹ سے لیف تک آنے کے لیے. اسی طرح جب اسپارس اور ڈینس انڈیکسنگ کی بات کی تو جب ریکارڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو ڈینس انڈیکس ہے وہ مین میموری میں نہیں آ پاتی. اگر آپ اسپارس انڈیکس استعمال کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سرچ ٹائم ہے وہ نان ڈیٹرمنسٹک ہو جاتا ہے. کچھ بلاکس جلدی آتے ہیں، کچھ بلاکس دیر میں آتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کس پہ کتنا ٹائم لگے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر ہم نے ایک ہیش بیس انڈیکسنگ کی بات کی تھی، لیکن ہیش بیس انڈیکسنگ جب ٹیبل سائزز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انٹرنل میموری میں کی نہیں جا سکتی، اس کے لیے ایکسٹرنل میموری استعمال کی جاتی ہے. البتہ ایسی بات بھی ہے کہ کچھ ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹمز یا انوائرمنٹس ایسی ہیں جس میں کہ پورا کا پورا فائل سسٹم ہی ہیش بیسڈ ہے. وہاں پہ ایسے مسائل نہیں آتے کیونکہ وہ پرفارمنس ٹیونڈ ہے ایسے سسٹم کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ہم نے پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کی بھی بات کی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو انڈیکسنگ ٹیکنیکس ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھیں وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں تو چل جاتی ہیں، لیکن جب ہم ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ریکارڈز بہت زیادہ ہیں اور باقی چیزیں آپ جانتے ہی ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ بات نہیں بنتی. ہمیں کچھ اسپیشلائز انڈیکسنگ ٹیکنیکس چاہیے اور ہم نے آئیو کو بھی کم کرنا ہے. آئیو مینس ان پٹ آؤٹ پٹ، یعنی کہ فالٹس کو بھی کم کرنا ہے. اس لیے کہ ہارڈ ویئر انکریز کرنے سے فالٹس کو تو روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کوئی اسمارٹ ٹیکنیک استعمال نہ کریں. تو آج کا لیکچر انہی ٹیکنیکس کے بارے میں ہے.
امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. تو پھر آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. اسپیشل انڈیکسنگ اسٹرکچرس. تو اب ہم کون سی انڈیکسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے؟ میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو وہ ان کے نام اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. تو وہ ٹیکنیکس کون سی ہیں؟ آئیے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ان کو. انورٹیڈ انڈیکس، بٹ میپڈ یا بٹ میپ انڈیکس، کلسٹر انڈیکس، جوائن انڈیکسنگ یا جوائن انڈیکسز. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری ٹیکنیکس کو کور کریں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کے ایشوز بھی بتاتا چلوں، کچھ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتاؤں گا. اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے فوکس کیا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ دیا جائے اور ایشوز بتائے جائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی ٹیکنیک کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں اس پہلی ٹیکنیک پہ جاؤں، میں آپ کو وہ ٹیبل دکھا دوں جو کہ میں اس لیکچر میں ایگزامپلز میں استعمال کروں گا، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب میں کسی کالم کی بات کر رہا ہوں یا کسی اینٹیٹی کی بات کر رہا ہوں تو وہ کون سی ہے. تو ساتھیو، عزیز طلباء طالبات، وہ ٹیبل کیا ہے؟ یہ وہ سیمپل ٹیبل ہے. اس کو دیکھ لیں. آپ کو نوٹس میں بھی اس کی کاپی مل جائے گی، ریفرنس بک میں بھی اس کی کاپی مل جائے گی. بس یہ آپ کی ذرا ریفرنس کے لیے ہے، اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم پہلی انڈیکسنگ ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں. انورٹیڈ انڈیکس، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. جی عزیز طلباء طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے انڈیکسنگ کے بارے میں لیکچر شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک سرچ انجن کی مثال دی تھی، دنیا کا سب سے بڑا یا سب سے پاپولر سرچ انجن. امید ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں کس انجن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر بہت ہائی تھرو پٹ کے ساتھ اس انجن کے اندر جو 8 بلین کے قریب انڈیکس پیجز ہیں، اگر ان کو سرچ کیا جائے کسی کی ورڈ کی تلاش کے لیے تو وہ چیز نہیں چلتی، اس لیے کہ اس میں 26 منٹ لگ رہے تھے. 26 منٹ ایک بندے کے لیے. اگر اس کو 26 سیکنڈ بھی کر لیں تب بھی بات نہیں بنتی، اس لیے کہ 26 سیکنڈ از ٹو مچ ٹائم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرچ انجنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کون سی انڈیکسنگ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے؟ تو عزیز طلباء طالبات، وہاں پہ انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، اور یہ ایسی انوائرمنٹس میں استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ اپڈیٹ ریٹ بہت کم ہو. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ ہے، یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ ہے، وہاں اپڈیٹ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، البتہ ریفریش ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک ہے وہ اس انوائرمنٹ کے لیے بہت سوٹیبل ہے. انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک کام کس طرح سے کرتی ہے؟ عام طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو پہلے ایک انالوجی دیتا ہوں. جیسے کہ ایک کتاب کی انالوجی ہے. آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، اس کے آپ آخری پیجز پہ جائیں، وہاں آپ کو کتاب کے انڈیکس ملے گی. اس انڈیکس میں کیا ہوگا؟ اس انڈیکس میں کی ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ پیج نمبرز ہوں گے. وہاں پہ آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ جو کی ورڈ ہے یہ کون سے پیج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی کی ورڈ ملٹیپل پیجز کے اوپر ہے اور آف کورس وہ کی ورڈ سگنیفیکنٹ ہے، تو وہ کی ورڈ وہاں پہ ریپیٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو انڈیکس کے پیج نمبرز ہیں وہ وہاں پہ لکھے ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کی ورڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اور کتاب میں 5-6 جگہ ویئر ہاؤس کا لفظ آیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا، تو وہاں پہ 6 دفعہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں لکھا ہوگا، بلکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس 1 دفعہ لکھا ہوگا اور 6 دفعہ وہ پیج نمبر لکھے ہوں گے جہاں پہ لفظ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا آیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم پیجز کو دیکھ کے کوئی چیز کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ چیز یعنی کہ کی ورڈ ہے اس کو دیکھ کے پیج پہ جاتے ہیں. اس لیے اس کو انورٹیڈ انڈیکس کہا جاتا ہے. اب اگر آپ غور کریں، اس کو کمپیئر کریں بی ٹری کے ریفرنس سے، کیونکہ جب آپ بی ٹری میں کوئی سرچ پرفارم کرتے ہیں بی ٹری کے اندر، اور ازیوم کریں کہ پیج فالٹ نہیں ہوتا، کہ آپ کا اسٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ سارا کا سارا ٹری جو ہے وہ مین میموری میں آ جاتا ہے. آلدو اٹس ناٹ اے ویری ریئلسٹک ازمپشن، لیکن سمجھانے کے لیے میرا خیال کافی ہے. تو بی ٹری کی ہائٹ آپ کو پتہ ہے آرڈر log n ہوتی ہے. تو جب بی ٹری میں آپ روٹ سے لیف تک آئیں گے سرچ کرتے ہوئے تو آرڈر log n ٹائم لگے گا. لیکن جب آپ کتاب کی انڈیکس کی مثال جیسے میں نے دی تھی آپ کو، اس پہ آپ دیکھیں، اور کتاب ذرا اب اتنی اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ اس پیج تک جانے کے لیے آپ کو ذرا ورقے پلٹنے پڑیں گے.
لیکن جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی کارڈ کیٹلاگ کی، تو وہ اگر آپ ریفرنس لے کے بک شیلف پہ جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ انورٹڈ انڈیکس کے ساتھ آپ آرڈر ون ٹائم میں سرچ پرفارم کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آرڈر لاگ اینڈ ٹائم. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی غور کرنے والی ہے، وہ یہ کہ جس وقت آپ کے ٹیبل کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا تو آف کورس اس وقت آپ کا بی ٹری مین میموری میں نہیں آئے گا، بلکہ نوڈ کے لیے آپ کو پیج فالٹس کرنے پڑیں گے اور لیف تک جانے کے لیے آپ کو ملٹیپل پیج فالٹس کرنے پڑیں گے. لیکن انورٹڈ انڈیکس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے پیج فالٹس کرنے پڑیں لیکن دا نمبر آف پیج فالٹس بہت کم ہوگا. انورٹڈ انڈیکس کے ساتھ جو ایک ایشو کبھی آتا ہے، جب میں آپ کو مثال دوں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ انورٹڈ انڈیکس کو بنانے کی ایک کاسٹ ہے. یہ میں ایشوز میں انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. لیکن جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر انورٹڈ انڈیکس کو بنانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور میں نے وہ انورٹڈ انڈیکس آف لائن بنانی ہے دین اٹ از فائن، اس لیے کہ اس کا ایکسیس ٹائم تو بہت کم ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ بی ٹری میں جب میں انسرشن کرتا ہوں تو ورسٹ ٹائم میں ایوری نوڈ ٹو دا لیف گیٹ سپلٹڈ اور بی ٹری کی ہائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. پتہ ہے چلا کہ بی ٹری از ناٹ سوٹیبل فار اے ڈیسیژن سپورٹ اور اے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ. اس لیے ہمیں اسپیشل انڈیکسنگ ٹیکنیکس چاہیے جیسے کہ انورٹڈ انڈیکس ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. انورٹڈ انڈیکس کے جو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں، جو اس کا میں نے کانسیپٹ آپ کو بتایا ہے. تو اب عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو بلکہ سمجھاؤں گا ایک ایگزامپل کے ساتھ. تو ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. ایک بات اور جو کہ ہم نے کرنی تھی، میں نے بتانی تھی آپ کو انورٹڈ انڈیکس کے ریفرنس سے، کہ اسپیس ریکوائرمنٹ، آپ کو اسپیس بھی تو چاہیے اور بی ٹری کے لیے عام طور پہ اسپیس جو ہے وہ خاصی زیادہ چاہیے جا سکتی ہے. انورٹڈ انڈیکس کے لیے بھی اسپیس زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آف کورس اس کے ہینڈلنگ کے ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جو کہ زیادہ ڈیٹیل تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ صرف ہم نے ایک ٹیکنیک ڈسکس نہیں کرنی. تو میں اب آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. انورٹڈ انڈیکس کی میں آپ کی کمپریہنشن کے لیے آپ کو دو ایگزامپلس دوں گا. پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں کچھ دیر کے بعد آپ کو اسکرین پہ ایک سلائیڈ دکھاؤں گا جس میں کہ دو ڈاکیومنٹس آپ کو دکھائی جائیں گی. وہ جو دو ڈاکیومنٹس ہیں سمپلیفیکیشن کے لیے میں نے ان کو ایک سنگل سینٹینس کے بیس پہ بتایا ہوا ہے. یعنی کہ ایک کو میں D1 کہہ رہا ہوں اور ایک کو میں ڈاکیومنٹ D2 کہہ رہا ہوں. اور اس میں آف کورس ڈاکیومنٹ کنسسٹ آف اے سیکوینس آف ورڈز. تو جو انڈیکس بنائی جائے گی وہ کیسے بنے گی، جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی آپ کے سمجھانے کے لیے، چلے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا. تو ہمارے پاس دو ڈاکیومنٹس ہیں D1 اینڈ D2. D1 ڈاکیومنٹس آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک سینٹینس اس میں لکھا ہوا ہے. D2 ڈاکیومنٹ میں بھی ایک سینٹینس ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے سینٹینس پڑھ لیا ہوگا. اب دیکھیں کہ ان سے انورٹڈ انڈیکس کیسے بنے گی D1 اور D2 سے. تو اب آپ کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے 3.4 ہے، یہ سارٹیڈ ہے. تو 3.4 جو ہے وہ ڈاکیومنٹ 2 میں آتا ہے، یعنی کہ D2 میں آتا ہے. تو 3.4 سے ایک پوائنٹر جائے گا ڈاکیومنٹ D2 کے اوپر. اس طرح اگر آپ غور کریں تو جو لفظ یا جو ناؤن اسلم ہے وہ ڈاکیومنٹ D1 میں بھی آتا ہے جیسے کہ محمد اسلم، اور ڈاکیومنٹ D2 میں بھی آتا ہے جیسے کہ ثنا اسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلم کی ورڈ ہے اس سے دو پوائنٹرز نکلیں گے، ایک ڈاکیومنٹ D1 میں جائے گا اور ایک ڈاکیومنٹ D2 میں جائے گا. تو اسلم کے علاوہ جو ناؤن اور بھی اس دونوں ڈاکیومنٹس میں موجود ہیں، کامن ہیں، جیسے کہ لاہور جو ڈاکیومنٹ D1 میں بھی ہے اور ڈاکیومنٹ D2 میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور سے بھی دو پوائنٹرز جائیں گے، ڈاکیومنٹ D1 میں ایک پوائنٹر جائے گا اور ڈاکیومنٹ D2 میں ایک پوائنٹر جائے گا. اب یہ سارا اسٹرکچر جو بنے گا یہ رکھا کہاں جائے گا؟ اس کے لیے آف کورس ایڈیشنل میموری استعمال ہوگی. اور سیدھی سی بات ہے کہ جتنی زیادہ ڈاکیومنٹس ہوں گی اور جتنے ان کامن ورڈز ہوں گے اتنی زیادہ میموری استعمال ہوگی. جتنے کامن ورڈز ہوں گے اتنی اسپیس کم استعمال ہوگی. اب اس میں سرچ کس طرح سے ہوگی؟ سرچ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک کی ورڈ دیا جائے گا، جیسا کہ آپ سرچ انجن کی ٹیکسٹ ونڈو یا باکس میں جا کے ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں،
اور جو انسٹنٹینیسلی آپ کے سامنے لنکس نکل کے آ جاتے ہیں آلموسٹ انسٹنٹینیسلی، وہ ڈائریکٹ لنکس بنے ہوئے ہیں ان ڈاکیومنٹس تک اور وہ آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں بھی جب آپ کسی ٹیکسٹ اسٹرنگ کے اوپر یا کسی نیومیرک اسٹرنگ کے اوپر سرچ پرفارم کریں گے تو وہ اسی طرح سے انڈیکس جو ہے وہ پوائنٹ کر دے گی ان ریکارڈ آئی ڈیز کو جہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے انٹرسٹ کی، آپ کے کام کی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ہم کیسے مختلف انڈیکسنگ ٹیکنیکس کی کمبینیشن استعمال کر کے ایک ٹیکنیک کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا جو پرابلمز ہیں ان کو نلیفائی کر سکتے ہیں یا ان کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور دوسری ٹیکنیک اس سے ڈف ٹیل کر کے جوڑ کے ملا کے آپ پرفارمنس حاصل کر سکتے ہیں. اصل میں اگر آپ غور کریں اور سمجھیں، جیسے کہ آپ کو جا کے اینڈ میں بھی سمجھ آ جائے گا کہ انڈیکسنگ اٹ سیلف ایک سائنس نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے. اٹس این آرٹ. تو میں اب آپ کو ایگزامپل 2 بتاتا ہوں. جی ساتھیو، تو ایگزامپل 2 میں کیا ہوگا؟ ایگزامپل 2 میں ہم ایک کمبینیشن استعمال کریں گے. وہ کمبینیشن کیا ہوگی؟ وہ کمبینیشن ایک بی ٹری بھی ہوگا، اس کے ساتھ ایک انورٹڈ انڈیکس بھی ہوگی، اور اس کمبینیشن میں ہم وہ ٹیبل استعمال کریں گے جو کہ میں نے آپ کو چند سلائیڈز پہلے دکھایا تھا. اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور آپ کنونس بھی ہو جائیں گے کہ اس ٹیکنیک کے ساتھ ہم کیسے اسپیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایک بی ٹری انڈیکس اسٹرکچر آ چکا ہے جو کہ ایج کے اوپر بیس ہے. جیسے کہ بی ٹری بنتا ہے، یہ اسٹرکچر ایگزیکٹلی اسی طرح سے بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے اس میں برانچنگ بھی ہوئی ہوئی ہے. یہ جو ایج کا بی ٹری ہے اس میں سے مزید پوائنٹرز نکلتے ہیں اور پوائنٹرز نکل کے ایک اور انڈیکس اسٹرکچر میں جا رہے ہیں. وہ انڈیکس اسٹرکچر کیا ہے؟ وہ انڈیکس اسٹرکچر جو ہے وہ انورٹڈ انڈیکس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بی ٹری انڈیکس اسٹرکچر تھا اس میں نوڈ کے اندر جو ویلیوز تھیں وہ ایکچوئل ایج تھیں ان اسٹوڈنٹس کی جو کہ میں نے آپ کو ٹیبل میں پہلے دکھائی تھی. اگر آپ غور کریں، جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ان نوڈس کے اندر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کہ ٹیبل کے اندر موجود تھی. جیسے یہاں پہ R4 لکھا ہوا ہے، R18 لکھا ہوا ہے، یا اور لکھے ہوئے نمبرز الفا نومیرک، ایکچولی یہ اسٹرنگز ہیں. یہ ان کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ ایکچولی رو آئی ڈی ہے. یعنی کہ جو ٹیبل میں نے آپ کو چند سلائیڈز پہلے دکھایا تھا اس ٹیبل میں ایج کے کورسپونڈنگ، یعنی کہ اگر ہم 20 دیکھیں تو 20 ایج جن اسٹوڈنٹس کی ہے اور اس ٹیبل کے اندر ان کا جو رو آئی ڈی تھا وہ انورٹڈ انڈیکس میں سٹور کیا گیا ہے. اب جو مزید اسٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا یہ وہ ایکچوئل ٹیبل کا حصہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا. اب اگر آپ غور کریں تو جو R18 تھا، R18 پوائنٹ کرتا ہے اس رو کو جس میں وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی کہ ایج 20 ہے. اسی طرح R4 ایسے اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ کرتا ہے جس کی بھی ایج 20 ہے. تو یہ ڈیٹا ریکڈز ہیں، یہ وہ ٹیبل اسٹرکچر کا حصہ ہے. تو اب میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ایسی کیوری کی جائے جس میں جاننا ہو کہ کون سے اسٹوڈنٹس ایج 20 کے ہیں تو بی ٹری انڈیکس کو استعمال کرتے ہوئے انورٹڈ انڈیکس تک آئیں گے اور وہاں پہ ایکچولی وہ روز پڑی ہوں گی جو کہ پوائنٹ کریں گی اس ٹیبل کے اندر جہاں آپ کا ڈیزائرڈ ریکارڈ موجود ہے. تو آپ کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم انڈیکسز کی کمبینیشن سے آگے چیز کیسے چلا سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو مثال دوں گا یہ زیادہ کیوری اسپیسیفک مثال ہے. اس میں آپ کو ایک کیوری دکھائی جائے گی. میں آپ کو کیوری دکھاتا ہوں. اب میں اس کیوری کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. یہ کیوری آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے. کیوری کیا ہے؟ گیٹ اسٹوڈنٹس ود ایج 20 اینڈ ٹیکنالوجی از اکول ٹو ٹیلی کام یا ٹیکنالوجی ایز ٹیلی کام. تو یہ چیز کیسے کام کر رہی ہے؟ یہ چیز کام کس طرح سے کرتی ہے؟ پہلے تو آپ نے ایک لسٹ استعمال کرنی ہے ایج کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ استعمال کرنی ہے ٹیکنالوجی کی. یہ لسٹ کیا ہے؟ یہ لسٹ کورسپونڈ کر رہی ہے انورٹڈ انڈیکس کو، اور اس میں وہ ریکارڈ آئی ڈیز ہیں جس میں ان اسٹوڈنٹ کی رو آئی ڈی اسٹورڈ ہے جن کی ایج 20 ہے، جیسے کہ R4 R18 اور R34. اسی طرح جو ٹیکنالوجی ٹیلی کام والے ریکارڈز ہیں ان کی بھی رو آئی ڈیز موجود ہیں جیسے کہ R5 اور R35. تو اس کا عزیز طلباء و طالبات آنسر کیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ وہ ان کی انٹرسیکشن ہے، یعنی کہ R35. دس از دا ریکارڈ نمبر وچ از آف انٹرسٹ.
تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. یہ بٹ میپ انڈیکس ہے, میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. تو عزیز طلباء و طالبات, ہم نے انورٹیڈ انڈیکس کے بارے میں بات کی, آپ کو سمجھ آ گئی بات, یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی, نہیں تو آپ نوٹس پڑھ سکتے ہیں, کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اب میں بٹ میپ انڈیکسنگ کے بارے میں بتاتا ہوں. بٹ میپ انڈیکسنگ کا کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اس میں آپ کرتے یہ ہیں کہ جو آپ کا گیون ٹیبل ہے اس میں کالم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کالم کے کورسپونڈنگ جو آپ نے یونیک ویلیوز اس میں ہیں اس کا ایک بٹ ویکٹر بنا لیتے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک کالم میں سے 4 ویلیوز ہیں یا 5 ویلیوز ہیں, آف کورس ٹیبل جو ہے وہ ملینز آف روز کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ جینڈر کے کالم کو لیں, تو جو جینڈر کا کالم ہے ملینز آف روز میں, اس میں زیادہ تر 3 ویلیوز ہوں گی, یعنی کہ میل, فیمیل اور ان نون. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹا کوالٹی ایشوز کے اندر کہ بعض دفعہ آپ یہ اسرٹن نہیں کر پاتے, تو انسٹیڈ آف لیونگ اے بلینک ویلیو وہاں کچھ ویلیو ڈال دیتے ہیں گلوبل, جیسے کہ ان نون ہے. تو کریں گے کیا بٹ میپ انڈیکس میں کہ جس کالم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کالم کے کورسپونڈنگ جتنی اس میں یونیک ویلیوز تھیں اتنے آپ کالمز استعمال کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور وہ کالم جو سے فار ایگزامپل میل کو کورسپونڈ کرتا ہے, وہاں پہ جن جن ریکارڈز کے لیے جینڈر میل تھی وہاں آپ 1 انسرٹ کر دیں گے, اور آف کورس باقی ویلیو 0 ہوں گی. اس میں ایک بات بڑی آبویس ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ میپ انڈیکس جس کالم پہ آپ بنائیں گے اس کے کورسپونڈنگ اتنے کالمز ہوں گے جتنی اس میں یونیک ویلیوز ہیں. اور ان کالمز کا انٹرسیکشن کیا ہوگا؟ جب اس کو انٹرسیکٹ کریں گے تو کالم میں سے کامن چیز کیا نکلے گی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, کچھ بھی کامن نہیں نکلے گا, اس لیے کہ دے ہیو ٹو بی میوچلی ایکسکلوسو. تو بٹ میپ انڈیکس کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے, اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں اس کا بڑا سگنیفیکینس ہے. اور میں آپ کے ایشوز اور اس کی اور مثالیں بھی دوں گا, تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے جی. اب میں کچھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا, میں کچھ کیوریز بھی دکھاؤں گا آپ کو, اور مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے جی. تو اس کی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں ذرا. جی ساتھیو, تو اس کی اور ڈیٹیل کیا ہے؟ 1-2 باتیں آپ اور بھی سمجھ لیں جو کہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, کہ جو بٹ ویکٹر اس میں بنے گا اس میں جو انٹریز ہوں گی وہ انٹریز کتنی ہوں گی؟ اس بٹ ویکٹر میں ہر رو کے لیے ایک انٹری ہوگی. تو دا لینتھ آف دا بٹ ویکٹر, اس کو لینتھ کہہ لیں یا اس کو ہائٹ کہہ لیں, ایسے دیکھ لیں یا ایسے کر کے دیکھ لیں, دیٹ از اکول ٹو دا نمبر آف ریکارڈس ان دا ٹیبل, ٹھیک ہے جی. اور باقی میں نے بتا بھی دیا, نوٹس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جب آئیتھ ویلیو جب چینج ہوگی جس کے کورسپونڈنگ آپ نے کالمز بنائے ہیں, تو کورسپونڈنگ ویلیو کو آپ 1 کر دیں گے. آپ میری بات سمجھے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. تو میں آپ کو ایک اس کی ایگزامپل دکھاتا ہوں, اور اس سے یقیناً آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے. تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں. اب وہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ میں نے اسی ٹیبل کو استعمال کیا ہے جو کہ آپ کو شروع میں دکھایا تھا. مقصد بھی اس ٹیبل کا دکھانے کا یہی تھا کہ ہم اس کو لے کے آگے آگے چلتے چلیں. تو اس میں 2 ٹیبلز آپ کے سامنے ہیں, ایک بٹ میپ انڈیکس سٹی کے لیے ہے اور ایک بٹ میپ انڈیکس ٹیکنالوجی کے لیے ہے. میں نے ان کے ساتھ لارجر ٹیبل اور اسمالر ٹیبل اس لیے لکھا ہے کہ سٹیز کی جو یونیک ویلیوز تھیں وہ زیادہ تھیں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ جیسے کہ 4 سٹیز کو ہم دیکھ رہے تھے, اس کے مقابلے میں جو ٹیکنالوجیز تھیں وہ ٹیکنالوجیز کم تھیں, ہم 3 ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے تھے. یا ایس آئی ڈی کا مطلب اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر ہے. تو چونکہ آپ کے انیشل ٹیبل میں 9 ریکارڈز تھے, 9 روز تھیں, اس لیے یہاں بھی 9 روز ہیں. اور اگر آپ نوٹس اپنے سامنے رکھ لیں یا کتاب اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ سے فار ایگزامپل ہم اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر 2 کو دیکھیں تو وہ اسلام آباد کیمپس کے اندر ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ایٹ آئی ڈی نمبر 2 ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, یہ جو بٹ میپڈ ویکٹرز ہیں یعنی کہ یہ جو کالمز ہیں 1 0 کے, ان کو اگر آپ آپس میں کمپیئر کریں تو
تو جہاں ایک کالم میں 1 آ رہا ہے کسی دوسرے کالم میں اس رو پہ کبھی 1 نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک سیل میں ایک سنگل ویلیو جاتی ہے. یہ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ جو ہے وہ سمپل ایک ایگزامپل ہے بٹ میپ انڈیکس کی. میرے خیال میں جو میں نے آپ کو اس کی لاجک بتائی تھی وہ اس کو دیکھ کے یقیناً بات سمپلیفائی ہو گئی ہوگی. اب ہم کیوری کو ڈسکس کرتے ہیں. ایسی کون سی کیوریز ہوں گی جن کو کہ استعمال کر کے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں بٹ میپ کو. میں آپ کو اس کیوری کے بارے میں بتاتا ہوں. جی ساتھیو، تو ایسی کیوری کیا ہے جس میں کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اس کی ایکسپلائٹیشن کس طرح سے ہوگی، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی لاجک بتا دیتا ہوں. لاجک بتانے کے بعد میں آپ کو اسکرین پہ وہ کیوری دکھاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں کورسپونڈنگ بٹ میپ دکھاؤں گا آپ کو، اور پھر میں آپ کو جواب بھی نکال کے دکھا دوں گا. تب یقیناً بات سمجھ آ جائے گی. تو آپ ایسا کریں کہ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں، اور جس ہم نے ایگزامپل کو ڈسکس کرنا ہے جو کیوری ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں. کیوری کیا ہے جی؟ گیٹ اسٹوڈنٹس ود ایج 20 اینڈ کیمپس لاہور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایج کالم کو استعمال کرنا ہے اور کیمپس کالم کو استعمال کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے ایج کے کالم پہ بٹ میپ انڈیکس بنانی ہے اور کیمپس کے کالم پہ بھی بٹ میپ انڈیکس بنانی ہے، جس کو کہ لسٹ فار ایج اکول ٹو 20 کہا ہے. تو اس کے کورسپونڈنگ میں نے بٹ میپ ویکٹر بنایا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں 1 1 0 1 1 اور باقی سارے 0 ہیں. یعنی کہ یہ ان ریڈس کے کورسپونڈنگ ونز ہیں جن اسٹوڈنٹس کی ایج 20 ایئرز ہے. اسی طرح جب لسٹ فار کیمپس ہے اس کا بھی ایک بٹ میپ ویکٹر بنا لیا گیا، اور وہ جو بٹ میپ ویکٹر بن گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا ہے. جی ساتھیو، تو اب جو ہم نے کیوری چلانی ہے وہ کیوری ان اسٹوڈنٹس کی تلاش میں تھی جن کی ایج 20 تھی اور جو لاہور کیمپس کو بلانگ کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں. بڑا آسان جواب ہے اس کا. یہ جو آپ کے پاس بٹ میپ ویکٹر ہے، 2 ویکٹرز ہیں، ان کا سمپل اینڈ آپریشن کر لیں. ان کا اینڈ آپریشن کریں گے تو آپ کے پاس وہ لوکیشن آ جائے گی، وہ رو آئی ڈی آ جائے گی جہاں پہ یہ دونوں کے دونوں کریکٹرسٹکس سیٹسفائی ہوتے ہیں. یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی ایج بھی 20 ہے اور اس کا کیمپس بھی لاہور ہے، جیسا کہ کیوری میں پوچھا گیا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ سمجھ گئے نا بات؟ آبویسلی اس میں ایک بات بڑی آبویس ہے جو کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ جو کارڈینیلٹی ہے کالم کی، انڈیکس جس کالم کو آپ نے کیا ہے اس کی جو کارڈینیلٹی ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، کارڈینیلٹی کے مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنی یونیک ویلیوز ہیں. جیسے جینڈر کے کالم میں تقریباً 3 یونیک ویلیوز تھیں. ٹھیک ہے جی. ایسا کون سا کالم ہوگا جس میں اس سے زیادہ یونیک ویلیوز ہوں گی؟ جیسے کہ کیمپس ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. اور کون سا کالم ہوگا؟ چلیں آپ یہ بتائیں، سوچیں ذرا، تھوڑا سوچ کے بتائیے گا کہ وہ کون سا کالم ہوگا جس میں سب سے زیادہ جس کی کارڈینیلٹی ہوگی، جس کی کارڈینیلٹی ہائیسٹ ہوگی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے جہاں پہ ہر ویلیو یونیک ویلیو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے دیٹ از ہائیلی انڈیزائربل ٹو بی یوزڈ ایز فار بٹ میپ انڈیکسنگ. آپ میری بات سمجھے؟ ایک بات جو آپ نے بھی ان بٹ میپ ویکٹرز کو دیکھ کے یقیناً نوٹ کر لی ہوگی، چونکہ کارڈینیلٹی ویری بھی کرتی ہے، لیکن جو کالمز ریزلٹنٹ ہیں، یعنی کہ جو بٹ میپ انڈیکس کو کورسپونڈ کرتے ہیں کالم، یعنی کہ ایکچوئل ٹیبل کے کورسپونڈنگ سنگل کالمز، وہ بڑے اسپارس ہیں، ان میں زیروز بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ تو بہت بڑا بن جائے گا جی. اگر آپ کا ٹیبل میں 1 ملین روز ہیں، 1 ملین روز ہیں ٹیبل کے اندر، تو اور سے ہم جینڈر کی بات کر رہے ہیں جس میں 3 کالمز ہیں، تو یہ تو 1 ملین بٹس والے 3 کالم بن گئے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت زیادہ اسپیس ہے. گھبرانے والی بات کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو کمپریس کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کمپریس کر سکتے ہیں. جی ساتھیو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کمپریس کیسے کرنا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو بٹ میپ کا جو ویکٹر ہے اس میں زیروز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کمپریشن کے بہت سے ٹیکنیکس ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے الگورتھم کے کورس میں. کمپریشن ٹیکنیکس گریڈی کانٹیکسٹ میں جیسے کہ ہفمن کوڈنگ بھی ہوتی ہے.
لیکن یہاں پہ ہم ایک اور بہت ہی سمپل کمپریشن ٹیکنیک استعمال کریں گے جس کو کہ رن لینتھ انکوڈنگ کہتے ہیں. رن لینتھ انکوڈنگ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو یقیناً بات سمجھ آ جائے گی. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اسٹرنگز آف زیروز ہیں اور اسٹرنگز آف ونز ہیں تو ہم یہ نوٹ کر لیں کہ جو اسٹرنگ آف زیرو ہے وہ کتنی لمبی ہے, اسٹرنگ آف ونز کتنی لمبی ہے. بس صرف یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے کمپریشن کیسے ہوگی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں تو اس سے کوئی اور زیادہ اچھا افیکٹو یا ایفیشینٹ ٹیکنیک بنا لیں. اس لیے کہ اس کورس میں یاد کچھ نہیں کرنا, اس آل اباؤٹ کانسیپٹس. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ چلیں رن لینتھ انکوڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کمپریشن کریں گے یہ رن لینتھ انکوڈنگ کے ساتھ کریں گے. یہ کیسے ہوگی؟ میں اس میں آپ کے ساتھ 3 کیسز ڈسکس کروں گا. کیس 1 میں آپ دیکھیں کہ ایک اسٹرنگ آف ونز ہے جس کی کہ لینتھ 4 ہے, اس کے بعد زیروز آتے ہیں, پھر ونز آتے ہیں, اور اس طرح سلسلہ چلتا جا رہا ہے. یہ ان پٹ ہے. اس ان پٹ کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کیا بنتی ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو 1 آیا ہے وہ کتنے ونز آئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں 4 ونز ہیں. اس کے بعد یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو زیروز آئے ہیں ونز کے بعد وہ زیروز کتنے آئے ہیں, وہ بھی 4 یعنی کہ 4 ہیں. اس کے بعد پھر ونز کو کاؤنٹ کرنا ہے. بس اسی چیز کو ریکارڈ کر لینا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو 14 لکھا ہوا ہے, پہلے یہ 14 نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 4 دفعہ آیا ہے. اس کے بعد یہ ہیش سائن کیوں لگا دیا گیا ہے بیچ میں؟ ہیش سائن اس لیے لگایا گیا ہے کہ اگر 4 کے بعد یا انسٹیڈ آف 1 اگر 1 کی 41 اکرنسز ہوتی یا 1 کی 40 اکرنسز ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ 0 کی کاؤنٹنگ کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے اور 1 کی کاؤنٹنگ کہاں اینڈ ہونی ہے. اس لیے بیچ میں ایک اسپیشل کریکٹر لگا دیا گیا ہے جو کہ عام طور پہ ان پٹ میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 4 دفعہ آیا ہے, اس کے بعد ہیش سائن آ گیا, پھر 0 آیا ہے, 0 کتنی دفعہ آیا, 0 بھی 4 دفعہ آیا, پھر ہیش سائن آ گیا, اور اس طرح کرتے کرتے ساری کی ساری جو ویکٹر کو پارس کر لیا اور اس سے آؤٹ پٹ جنریٹ ہو گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کا سائز ان پٹ کے مقابلے میں خاصا چھوٹا ہے, اور جس وقت آپ کا بٹ ویکٹر بہت بڑا ہوگا اور اس میں بہت زیادہ ریپیٹنگ یا چینز ہوں گی تو آؤٹ پٹ کا سائز اور بھی چھوٹا ہو جائے گا. اب ایک ایکسٹریم کیس دیکھتے ہیں جو کہ کیس 2 کے اندر ہے. کیس 2 میں کیا ہے؟ کیس 2 میں از این آلٹرنیٹو سیکوینس آف 1 0 1 0 1 0 1 0 ان پٹ کے اوپر. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. عجیب بات کیا, ڈیٹا کی پراپرٹیز ایسی ہی ہو سکتی ہیں. اب جو اس کے آپ کورسپونڈنگ سیکوینس جنریٹ کریں گے تو آپ کو انکشاف ہوگا کہ جس کو آپ کمپریس کرنا چاہ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ ایکچوئل سے بھی زیادہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رن لینتھ انکوڈنگ ہے وہ ایبسولوٹ سکسیسفل نہیں ہے, بلکہ اس کے بھی ایشوز ہیں. جو اسے کیس 3 میں نے دکھایا آپ کو, یہ ایک اور بڑی آپٹیمل قسم کا ایکسٹریم کیس ہے جہاں پہ پہلا سیکوینس آف ونز ہے بڑا لانگ, اور اس کے بعد سارا سیکوینس زیروز کا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کی آپٹیمم قسم کی کمپریشن ہوئی ہے جو کہ آؤٹ پٹ میں دکھا دی گئی ہے. جی عزیز طلباء طالبات, آپ کو پتا چلا کہ بٹ ویکٹر جو کہ بٹ میپ انڈیکس میں ہے ان کو ہم کیسے کمپریس کر پاتے ہیں, اور اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتانے سے پہلے کچھ اور کیوریز دکھاتا ہوں, اور وہ کیوریز کے ساتھ آپ کو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. جی ساتھیو, تو ہم کچھ اور کیوریز کو دیکھ لیتے ہیں. ایک کیوری تو پچھلی کیوری سے ملتی جلتی ہے. تو مثال کے طور پہ ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس آر انرولڈ ان کمپیوٹر سائنس ایٹ دا لاہور کیمپس. بڑی آسانی سے اس کیوری کو جواب دیا جا سکتا ہے. جواب کیسے؟ کہ پہلے ایک بٹ میپ انڈیکس بنائی جائے گی, کس کے لیے؟ ڈسپلن کے لیے یا ٹیکنالوجی کے لیے, اور ایک کیمپس کے لیے ہوگی. ان دونوں کو اینڈ کریں گے, جواب نکل کے آ جائے گا. اس کے بعد دوسری جو کیوری کی ایگزامپل ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ ایگزامپل کیا ہے؟ وہ ایگزامپل ہے کہ ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس آر انرولڈ ان اے پرٹیکولر کیمپس, یا ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس آر ان اے سرٹن اور آر ٹیکنگ اے سرٹن ٹیکنالوجی اور رجسٹرڈ فار اے سرٹن ڈگری پروگرام. یہ کیوری انٹرسٹنگ کیوں ہے؟
سوچئے ذرا, نہیں سمجھ آئی بات؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کیوری انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو کیوری بتائی تھی, اس کیوری نے اینڈ کرنے کے بعد اس ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ڈیزائرڈ ریکارڈ تھا, اور ایک پوائنٹر کے تھرو ٹیبل میں جا کے اس ریکارڈ کو فیچ کر لیا, یعنی کہ ٹیبل ایکسیس ہوئی. یہ جو میں آپ کو کاؤنٹ کی کیوری بتا رہا ہوں, اس میں ٹیبل ایکسیس نہیں ہوگی, اس میں صرف اور صرف جو بٹ ویکٹر ہے اس میں ونس کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا. اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک مثال دی تھی, بلکہ آپ کو ایک ریکوائرمنٹ بتائی تھی کہ انڈیکسنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. انڈیکسنگ کی ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اماؤنٹ آف ان پٹ آؤٹ پٹ یا آئیو کو ریڈیوس کیا جائے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر خرید کے ڈالنے سے آئیو ٹائم کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آئیو ڈیوائس یا آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اٹ سیلف ایک الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس ہے, تو اس میں سے آئیو جو ہے ایکسٹریملی فاسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی, تو آئیو کو ہم نے ریڈیوس کیسے کیا کہ ہم نے آئیو ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی, آپ نے ایک کیوری چلائی ہے جس کیوری نے تھیوریٹیکلی فل ٹیبل اس کو اسکین کرنا چاہیے تھا, لیکن بیکاز آف دا بٹ میپ انڈیکس فل ٹیبل اسکین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, بلکہ ٹیبل کو بھی ٹچ نہیں کرنا پڑا, صرف انڈیکس کو استعمال کر کے سوال کا جواب مل گیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ انڈیکس نہ ہوتی تو یہ جو میں نے سوال پوچھا ہے اس میں بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیج فالٹس ہوتے اور فل ٹیبل اسکین کرنا پڑ جاتا, سسٹم سو جاتا, اور آپ کی یا جس نے بھی سسٹم بنایا تھا اس کی نوکری خطرے میں ہوتی. اب ایسی بات نہیں ہوگی. آپ سمجھیں بات؟ اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ایڈوانٹیجز. بٹ میپ انڈیکسنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیکس بنائی جاتی ہے یہ اسپیس بہت کم کنزیوم کرتی ہے. اب آپ یاد کریں جو میں نے آپ کو بٹ میپ انڈیکس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب آپ ویکٹرز بناتے ہیں ان کو کمپریس کر لیتے ہیں تو وہ تو اسپیس بڑی کم استعمال ہوتی ہے. عام طور پہ امپیریکل اسٹڈیز میں یہ ثابت ہے کہ جو اسپیس بٹ میپ انڈیکس کی ہوتی ہے وہ دیٹ کین بی ریڈیوس ٹو اباؤٹ 10%, اتنا کم کر لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ بی ٹری انڈیکسنگ کو دیکھیں اس کی تو ایک ہیوج کاسٹ ہے انڈیکس اسٹور کرنے کی. یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ میپ انڈیکسنگ میں اس کی اسٹوریج کاسٹ بہت کم ہے. ابھی بھی جو میں نے آپ کو کیوری دکھائی تھی اس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا جو سوال کا جواب تھا وہ آپ کو انڈیکس سے ہی مل گیا تھا, یعنی کہ بٹ میپ انڈیکس سے سوال کا جواب مل گیا تھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئیو تو کی ہی نہیں آپ نے, بٹ میپ انڈیکس کو آپ نے کمپریس کر کے شاید مین میموری میں رکھا ہوا تھا, اور جتنا چاہیے تھا اس کو اتنا انکمپریس کرتے گئے, ونس کو کاؤنٹ کرتے گئے, دیٹ از اٹ. تو آئیو تو کی نہیں آپ نے. یعنی کہ جو کاؤنٹ آپریشن ہے اس پہ بڑے اچھے چل سکتے ہیں. یعنی کہ ایک میں نے آپ کو فائدہ یہ بتایا کہ اس کی اسٹوریج اسپیس بہت کم ہے, دوسرا فائدہ بتایا کہ اس کا آئیو بہت کم ہے, تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کاؤنٹس جو ہیں اس ویکٹر کو استعمال کر کے کاؤنٹس کر سکتے ہیں. ایک آپ کو بات بتائی تھی میں نے کہ جو خاص ہے ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے, جیسے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے, کہ کیوریز ایڈ ہاک ہوتی ہیں اور ملٹیپل جوائنز ان میں انوالو ہوتے ہیں. تو بٹ میپ انڈیکسنگ کا فائدہ کیا ہے کہ جوائن بڑے آسان ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوائن بہت آسان ہے. جوائن آپریشن کیا ہے؟ آپ نے چیزوں کا اینڈ کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا جی, اس لیے کہ آپ پورا کا پورا وہ روز کا ریکٹ سیٹ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ سمپل اینڈ آپریشنز کر کے, یا سمپل بٹ میپ آپریشن کون سے ہیں؟ جو سمپل بائنری آپریشنز ہیں, جن کو کہ ہم ریلیشنل آپریشنز بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ اینڈ اور ایکس اور ہو گیا, ناٹ ہو گیا. ان کے ساتھ آپ بہت ساری لاجکس بنا سکتے ہیں اور ان لاجکس کو استعمال کر کے بہت ساری کیوریز کا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ میں نے آپ کو فائدے بتائے بٹ میپ انڈیکسنگ کے. اس کے علاوہ کچھ پرفارمنس پوائنٹس بھی ہیں, یعنی کہ کس قسم کی کیوریز ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو بڑی ہائی پرفارمنس ملتی ہے. وہ کون سے پوائنٹس ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ساتھیو, وہ پرفارمنس پوائنٹس تھوڑا سا ان کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیٹیلز آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی. میرا مقصد آپ کو کانسیپٹ امپارٹ کرنا ہے, اس لیے کہ جیسے میں بار بار کہتے آیا ہوں, یہ کورس
یاد کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے میمورائز نہیں کرنا، کانسیپٹ ڈیولپ کریں. میں کیوریز بتاتا ہوں آپ کو. پرفارمنس پوائنٹس کے ریفرنس سے ایسا ویئر کلاز جس میں ٹیسٹ ملٹیپل ٹیسٹ آ رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ ان کالمس کے اوپر ہے جن کی کہ کارڈینلٹی لو ہے، یعنی کہ اس میں جو نمبر آف یونیک ویلیوز ہیں وہ تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی بہت سی کیوریز آ رہی ہیں جو کہ اس بٹ میپ کو استعمال کرتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بٹ میپ بنانے کی کاسٹ تھی، اگر بہت ساری کیوریز لو کوآرڈینیلٹی کالمس کو استعمال کر رہی ہیں تو جو کاسٹ تھی بٹ میپ بنانے کی دیٹ از ایمورٹائزڈ اکراس دوز کیوریز. ٹھیک ہے جی. وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص دکان میں جاتا ہے، حلوائی کی دکان میں، مٹھائی والے کی، اور کہتا ہے کہ جی 5 لیٹر دودھ کے اندر 2 کلو برفی ڈالو، 2 کلو جلیبی ڈالو، 1 کلو گلاب جامن ڈالو، اس کو اچھی طرح سے ملاؤ اور اس میں سے مجھے 1 روپے کا جو کچھ فلودہ سا بن گیا ہے، ملغوبہ بن گیا، وہ دے دو. اگر صرف اس شخص نے وہ ملغوبہ خریدا تو باقی تو سب کچھ ضائع ہو گیا. ہاں اگر ہر شخص وہ ملغوبہ خرید رہا ہے تو دکاندار اس کو منافع بھی بیچ سکتا ہے. آپ میری بات سمجھے؟ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، یا پرفارمنس ایشو پوائنٹ اس وقت آتا ہے کہ جب اس بٹ میپ کے اندر بہت ساری روز کو شامل کر لیا جائے، بہت ساری روز اس میں انوالو ہو جائیں. جب بہت ساری روز انوالو ہوں گی تو اگین جو آپ کی کاسٹ تھی بٹ میپ انڈیکس بنانے کی دیٹ ول بی ایمورٹائزڈ اکراس دوز روز. اور آف کورس ان دو جو میں نے آپ کو ایکسٹریمز بتائی ہیں ان کی کمبینیشنز بھی تو ہو سکتی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیوری سیٹس آپ کے پاس ہوں گے تو بٹ میپ انڈیکس سے بہت اچھی پرفارمنس ملے گی. یعنی کہ میں آپ کو ایسے ٹولز اور ٹیکنیکس بتا رہا ہوں، یہ ٹولز اور ٹیکنیکس ڈبل کوٹس کے اندر ہے کیونکہ ہم لٹرل میننگ نہیں لے رہے. یہ ٹول سیٹ آپ کے پاس ہے، اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز این آرکیٹیکٹ کہ کس طرح کی کیوریز آپ کے سسٹم میں چل رہی ہیں اور کس قسم کی آپ نے انڈیکسنگ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. سمجھے بات آپ؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے ساتھ، جیسے کہ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا تھا، کچھ بیچ میں وقفہ آ گیا تھا، میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو جو بٹ میپ انڈیکسنگ ٹیکنیک ہے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اس کے کچھ ایشوز بھی ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں. تو بٹ میپ انڈیکسنگ کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں آپ اس وقت یہ فائدہ مند ہے جب روز بہت زیادہ ہوں، روز بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہوں، تو جب آپ وہ انڈیکسنگ کے ساتھ کیوریز رن کر رہے ہوں گے تو زیادہ روز لاک ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہی اس وقت ہے جب روز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. بٹ میپ انڈیکس جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ چلائیں گے اس کالم کے اوپر جس کی کارڈینلٹی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ پرائمری کی کا کالم ہے، تو پتہ یہ چلے گا، ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل ٹیبل تھا اس سے زیادہ اسپیس تو انڈیکس نے لے لی. تو دس از سوٹیبل فار دوز کیسز جہاں پہ لو کارڈینلٹی ہے. مثال کے طور پہ جیسے یونیورسٹیز میں ہیں، یہ 5 یا 10 ڈسپلنز آفر کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا 2-3 ڈگری پروگرامز ہیں، اور اگر وہاں پہ ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کئی سالوں کا ریکارڈ ہے، تو یہ ایک اچھا، یعنی کہ جو ڈسپلن ہے وہ ایک اچھا کالم ہے، کارڈینلٹی لو ہے. ڈگری پروگرام ایک اچھا کالم ہے جس کی کارڈینلٹی بھی لو ہے. اس کے زیادہ جو کالم ہے جس میں زیادہ ویلیوز ہیں ان پہ آپ بٹ میپ انڈیکسنگ نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کا ایک اور نقصان ہے، وہ یہ کہ اس سے آپ کی ورڈ پارسنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو انورٹڈ انڈیکس میں مثال دی تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن کی ورڈ پارسنگ اس میں ناکام اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک جملے کے اندر یا ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ریپیٹنگ ورڈز بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ دا ہو گیا، ایٹ ہو گیا، ہو گیا. کتنی کیوریز ہیں جس میں آپ ان کی ورڈز کو استعمال کریں گے؟ شاید کوئی بھی نہیں ہے. ایک اور نقصان بٹ میپ انڈیکس کا یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے، کیونکہ جیسے جیسے ریکارڈز انسرٹ ہوں گے آپ کے ویئر ہاؤس کے اندر، ویسے ویسے اس کے جو ڈیموگرافکس ہیں ویئر ہاؤس کے وہ چینج ہوتے جائیں گے اور آپ کو انڈیکس کو ری ورک کرنا پڑے گا. تقریباً ساری کی ساری انڈیکس ہو سکتا ہے آپ کو ری ورک کرنی پڑے، وچ از این ایکسٹریملی ایکسپینسو ٹاسک. آپ بات سمجھیں؟ اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے. اگلی ٹیکنیک اور اگلا پوائنٹ کلسٹر انڈیکس ہے. کلسٹر انڈیکس میں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کلسٹر انڈیکس کا کانسیپٹ دیتا ہوں. کلسٹر انڈیکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ریکارڈز ٹیبل کے اندر ہیں ان کو آپ
آرڈر میں لے آئیں, ان کو آپ سارٹ کر لیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کو سارٹ کس پہ کریں گے؟ ان کو کسی ایک کالم پہ سارٹ کر سکتے ہیں یا ان کو کمبینیشن آف کالمس کے اوپر سارٹ کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے سارٹنگ کی ہے, دو صورتیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں. یا تو آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جو ٹیبل آپ کے پاس ہے وہ یقیناً کا یقیناً سارا کا سارا سارٹیڈ ہے, ارینجڈ ہے. یا پھر جیسے جیسے ٹیبل اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا ریفریش ہوتا ہے, معافی چاہتا ہوں اپ ڈیٹ مناسب لفظ نہیں ہے, ریفریش زیادہ مناسب لفظ ہے, جیسے جیسے نئے ریکارڈز آپ کے ویئر ہاؤس میں آ رہے ہیں تو اب آپ نے اپرچونٹسٹکلی سارٹ آرڈر مینٹین کرنا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی سارٹنگ کا لیول ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات لیکن یاد رکھیں آپ کہ ایک وقت میں ٹیبل کو آپ ایک طرح سے ہی ارینج کر سکتے ہیں, سارٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا مثال دوں میں, جیسے ایک کپڑے کی دکان ہے, وہاں پہ کپڑوں کو یا تو آپ ٹھنڈے کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں یا گرم کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں, یا ڈارک شیڈ کے کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں اور لائٹ شیڈ کے ایک طرف گروپنگ کر دیں. اب یہ کرنا ذرا نہیں ہو سکتا کہ جی ٹھنڈے گرم بھی گروپنگ ہو جائے اور ڈارک لائٹ کی بھی گروپنگ ہو جائے. سارٹ آرڈر ایک ہی ہو سکتا ہے. جو بہت بڑا فائدہ ہے کلسٹر انڈیکس کا وہ یہ ہے کہ آئیو کام ہو جاتی ہے. آپ پوچھیں گے آئیو کا اس سے تعلق کیا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق ایکسپلین میں کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں, اس ٹیبل سے یقیناً آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کلسٹر انڈیکس کا مطلب کیا ہے, اور پھر میں آئیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, کلسٹر انڈیکس کی ایگزامپل. اس ایگزامپل میں وہی ٹیبل جو آپ کو شروع میں دکھایا تھا اس کو سارٹ کروں گا مختلف کیز کے ریفرنس سے اور کلر کوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. پہلی ایگزامپل جو ہے وہ کلسٹر انڈیکس ایج کے اوپر بنائی گئی ہے, جو ایج کا کالم تھا جو شروع میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا. اس کا مطلب ہوا کہ سارے کے سارے ریکارڈز ایج کے اوپر سارٹ ہو چکے ہیں. اب اگر آپ غور سے ٹیبل کو دیکھیں جو اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس جن کی ایج 20 ہے وہ ریکارڈ سارے کے سارے ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں. جن کی ایج 21 ہے وہ بھی ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں. اور آف کورس جن میں گروپنگ نہیں ہے ان میں گروپنگ نہیں ہے. یہ کلر سے بھی آپ کو شو کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور اسی ٹیبل کا سنیپ شاٹ ہے جس میں کلسٹر انڈیکس ٹیکنالوجی پہ بنائی گئی ہے. تو جو کمپیوٹر سائنس کے ریکارڈز ہیں وہ سارے ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں, اور جو الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہیں وہ الگ گروپ ہو چکے ہیں. لیکن جو بات سمجھنے والی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی بیسس پہ اس کو ارینج کر سکتے ہیں, 2 یا 4 پہ ارینج نہیں کر سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ پہ اس سے کیا فرق پڑے گا. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جب ہم ٹیبل میں ریکارڈز کو انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں جا رہے ہوتے, اس لیے کہ آپ غور کریں ٹیبل جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے ہارڈ ڈسک پہ بکھرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں ایسے ڈفرینٹ آپ نے فائل اسٹوری ٹیکنیکس پڑھی ہوں گی, تو وہ تو بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا فائل اسٹرکچر. اور یہ پروگرامر کو نہیں پتا کہ ٹیبل میں ریکارڈز کس آرڈر میں کس طرح لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے کیوری کی کسی انڈیکسنگ ٹیکنیک کی بیس کے اوپر اور جو ڈیزائربل ریکارڈ تھے ان کو میں نے ایکسیس کیا, تو ایک بلاک پورا کا پورا سیکنڈری اسٹوری سے مین میموری میں آئے گا, کیونکہ فائل بیس سسٹم ہے یا فریم بیس سسٹم ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بلاک میں جتنے بھی ریکارڈ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہیڈر کا سائز کیا تھا, دیٹ ول ڈکٹیٹ کہ کتنے ریکارڈز آئیں گے. تو بلاک آیا, آپ نے ریکارڈ ریٹریو کر لیا اس سے. اس کے بعد ایک اور کوئی کیوری آئی اور اس کے کورسپونڈنگ جو ریکارڈز تھے وہ کسی اور بلاک میں تھے, وہ بلاک ریٹریو کیا, وہ بلاک اندر آ گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا نقصان ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بلاک کو لے کے آئیں جس میں ڈیزائربل ریکارڈ گروپ کا ایک تھا, اور اگر آپ کو 10 ریکارڈ چاہیے تھے تو ہو سکتا ہے ورسٹ کیس میں آپ کو 10 بلاکس مین میموری میں لے کے آنے پڑے. جب آپ کلسٹر انڈیکس کر دیں گے یعنی کہ ٹیبل کو فزیکلی سارٹ کر دیں گے, تو جو کنٹیگوس ریکارڈز ہیں یا جو کی ہے جس کی بیسس پہ آپ نے سارٹنگ کی ہے وہ ریکارڈ سارے ساتھ ساتھ آئیں گے. اب اگر آپ کو ریکارڈ چاہیے تھا سے فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ جن کی ایج 20 ہے, تو اب ایسا نہیں ہے
کہ وہ ریکارڈ سارے اسٹوڈنٹس جن کی ایج 20 ہے وہ 10 بلاکس میں پڑھے ہوں، وہ ہو سکتا ہے سارے ایک ہی بلاک کے اندر ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ انسٹیڈ آف برنگنگ ان 10 بلاکس آپ ایک بلاک لے کے آئے. تو کلسٹر انڈیکس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے 10 گنا اسپیڈ اپ حاصل کر لی بائی ریڈیوسنگ ان پٹ آؤٹ پٹ وداؤٹ یوزنگ اے سپر کمپیوٹر. کیسے کیا؟ دماغ استعمال کر کے، عقل کے ساتھ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، کانسیپٹ کی بات ہے. آگے چلتے ہیں. تو کلسٹر انڈیکس میں ایشوز کیا ہیں، میں بریفلی ان ایشوز میں سے جاتا ہوں، لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے کلسٹر انڈیکس کے ریفرنس سے، وہ بڑی آبویس بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو سارٹنگ ہے اس کو بھی پرفارم کرنا ہے، اور اس سارٹنگ کو پرفارم کرنے کی ایک کاسٹ ہے. آپ جتنا بھی زور لگا لیں گے وہ سارٹنگ جو ہے وہ آرڈر n log n سے اچھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک چیز جو کہ شاید مجھے بتا دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ سلیکٹیوٹی کے ریفرنس سے جو کنسٹرینٹس ہیں کلسٹر انڈیکس میں اور نان کلسٹر انڈیکس میں وہ فرق ہے. جی ساتھیو، تو ہم نے ان ایشوز کو دیکھا جو کہ کلسٹر انڈیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس ہیں. مثال کے طور پہ جوائن انڈیکس کی ٹیکنیک ہے. جوائن انڈیکس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ٹیبلز کو پری جوائن کر لیتے ہیں. پری جوائن کرنے کے بعد جو آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹس کیا کرتے ہیں، آپ ان رو آئی ڈیز کو پوائنٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیبلز کو پری جوائن کر کے ریزلٹس کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ کمبائنڈ ریزلٹ کو اٹھا لیتے ہیں، جوائنٹ ریزلٹ کو اٹھا لیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈال لیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے جوائن انڈیکس کی. آپ دیکھ رہے ہیں بات بڑی سمپل ہے، سمجھنے والی ہے. ڈیٹیلز اس کی جو ہیں وہ نوٹس میں مل جائیں گی آپ کو. اس کے علاوہ ایک اور بھی انڈیکسنگ کی ٹیکنیک ہے جس کو کہ مٹیریلائزڈ ویوز کہتے ہیں. ویو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ رن ٹائم پہ کیوری چلتی ہے اور ایک ٹیبل بنا کے دکھا دیا جاتا ہے جو کہ اینڈ یوزر کو یہ لگتا ہے کہ ٹیبل فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا ٹیبل جو بنایا جاتا ہے وہ ان کیوریز کے لیے بنایا جاتا ہے. میں مٹیریلائز ویوز کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ خاصی کمپلیکس کیوریز ہیں، جس میں کہ ملٹیپل جوائنز ہیں، جس میں کالمز استعمال ہو رہے ہیں. تو مٹیریلائز ویوز میں عزیز طلباء و طالبات کیا جاتا ہے کہ آپ ویوز کو پری کمپیوٹ کر کے فزیکل ٹیبلز کی شکل میں سٹور کر لیتے ہیں، اور جس وقت کیوری آتی ہے فار سرٹن کمبینیشن آف کالمز اینڈ ٹیبلز، تو پھر آپ مٹیریلائز ویو میں سے ان ریزلٹس کو نکال کے ڈسپلے کر دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں؟ تو ساتھیو، ویوز کے اندر جو مٹیریلائز ویوز کے میں بارے میں بات کر رہا تھا، بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں مینٹیننس کا ایشو ہے، ویو کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ہے، اس میں چینج کو ٹریک کرنا ہے، اس میں ری مٹیریلائزیشن کے بھی ایشوز آتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے، جو کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کہ ویوز جو اسپیشل ویوز ہیں ان میں بھی بہت ساری ویریشن ہے، ان میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ان میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور اس میں ایک بات جو میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا وہ مس نامرز ہیں انڈیکسنگ کے بارے میں. کیونکہ جو لوگ ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں آتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ OLTP سسٹم کا ہوتا ہے، اس لیے دے ٹینڈ ٹو اوور انڈیکس، اور اوور انڈیکس سے کتنا فائدہ نہیں ہوتا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انڈیکسنگ از مور آف این آرٹ دین اے سائنس. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ٹل نیکسٹ لیکچر، خدا حافظ.